السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عریج ادریس اور آپ دیکھ رہے ہیں امرا نیوز۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں نیوز روم میں۔ روزنامہ امرا اور روزنامہ بلدیات کی کیا اہم خبریں ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ذیشان گیلانی صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ ان کے پاس روزنامہ امرا کی اہم خبریں کون سی ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک۔ سر بتائیے گا آپ کے پاس روزنامہ امرا کی کیا اہم خبریں ہیں؟ جی یہ خوست ہرنائی میں بلوچستان میں یہ پاک فوج کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہوا ہے، اس میں 6 اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ آرمی ہیلی کاپٹر گرنے سے شہید ہونے والوں میں 2 میجر بھی شامل ہیں۔ پاک آرمی ایویشن کا ہیلی کاپٹر فلائنگ مشن پر تھا جو مطلب گر کر تباہ ہو گیا۔ اس میں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس واقعہ پر اظہار افسوس کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم غمزدہ خاندانوں کے دکھ میں شریک ہے، دل شدید دکھی اور رنجیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ شہداء کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے۔ دوسری خبر ہے کہ مفتاح اسماعیل کا استعفیٰ جو ہے وہ منظور ہو گیا ہے اور اسحاق ڈار بطور وزیر خزانہ کل حلف اٹھائیں گے۔ اسحاق ڈار کی واپسی کے ساتھ ہی ڈالر بھی ریورس ہو گیا ہے اور اس میں اوپن مارکیٹ میں ڈالر 6 روپے 90 پیسے سستا ہوا ہے۔ اور اسحاق ڈار نے اس موقع پر پاکستان آنے سے پہلے میڈیا سے گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان 4 سال جس بھنور سے گزرا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ نواز شریف کی قیادت میں 2017 سے 2023 تک ہم دنیا کی 18ویں معیشت بننے جا رہے تھے۔ سر یہ آڈیو لیک کا کیا معاملہ ہے اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کیا کہا ہے؟ جی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ مریم نواز کی ایک اور آڈیو سامنے آنے والی ہے جو مجھ سے متعلق۔ لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کی آئی ٹی ایکسپورٹ 140 ارب ہے اور ہمارے دور میں آئی ٹی سیکٹر میں ریکارڈ 32 ارب ایکسپورٹ ہوئی۔ ہم نے آئی ٹی سیکٹر کو ٹیکس سے استثناء دیا، جب بھی حکومت آئی اسٹارٹ اپس اور آئی ٹی سیکٹر کو ٹیکس میں چھوٹ دی گئی۔ ہمارے آخری سال میں آئی ٹی کی ایکسپورٹ 75 سال بڑھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھارت سے تجارت جو ہے وہ اسے ہم نے ختم کیا تھا، لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ ان سے چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں، ان کے داماد مریم نواز کا شوہر جو ہے۔ بہت شکریہ ذیشان گیلانی صاحب، آپ ہمیں روزنامہ امرا کی اہم خبروں سے جو تھا وہ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اب ناظرین آپ کو آگے دیتی چلوں شازد صاحبہ کے پاس اور ان سے جانیں گے کہ ان کے پاس سٹی کی، سپورٹس کی اور شوبز کی کیا خبریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا جی، سٹی کے حوالے سے آج ہمارے پاس خبر ہے کہ لاہور میں ٹیچنگ ہسپتال سے ملحقہ مردہ خانوں میں 50 سے زائد لاوارث لاشوں کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے۔ میو ہاسپٹل لاشوں کی موجودگی کی وجہ سے ہسپتالوں میں تعفن پھیل رہا ہے، جس میں کہ لاشوں کو پولیس مردہ خانوں میں چھوڑ کر امانتاً چھوڑتی ہے تو وہ ان کو بھول جاتی ہے، تدفین کرنا بھول جاتی ہے، جبکہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی لاوارث لاش کافی عرصہ تک اس کے کوئی ورثہ نہیں آتے تو اس کی تدفین کر دی جاتی ہے۔ اچھا اس میں ہم دیکھیں کہ صرف میو ہاسپٹل میں 50 سے زائد نامعلوم افراد کی لاشیں جو ہیں وہ لاوارث پڑی ہیں۔ جناح ہاسپٹل کے مردہ خانے میں 4 اور جنرل ہاسپٹل میں 2 لاوارث لاشیں جو ہیں کئی ماہ سے پڑی ہیں، جس کی وجہ سے تعفن پھیلتا ہے اور یہ پھر مزید بڑھتا جاتا ہے۔ میں بھی کافی ڈیورنگ رپورٹنگ میں نے بھی یہ جج کیا، کیونکہ میں نے بھی صحت خانے کی ڈیوٹیاں کی ہیں، کرائم بیٹ کی ہے، تو میں نے بھی دیکھا کہ عرصہ دراز کی لاشیں وہاں پڑی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، کوئی بھی اس کے بارے میں پولیس ڈپارٹمنٹ یا متعلقہ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ لاوارث لاشوں کے بارے میں بالکل بھی بات چیت کرنا ہی پسند نہیں کرتا، وہ وہیں پہ ہی گل سڑ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ غلط چیز ہے، اس سے ہاسپٹل میں بھی نقصانات ہوتے ہیں، وہاں پر جو وزٹرز آتے ہیں ان کو بھی صحت کے مسئلے کھڑے ہو سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ محکمہ صحت کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، عمل درآمد کرنا چاہیے اور پولیس کو بھی ایسی لاوارث لاشوں کو دفن کر دینا چاہیے جب کچھ عرصہ کے بعد ان کے ورثہ نہیں آتے۔ یہ تھی ہمارے پاس سٹی کے حوالے سے۔ تو قومی ٹیم کے سپورٹس کی بات کریں گے۔ قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے کراچی میں چوتھے T20 میچز کے دوران شائقین سے بھرے اسٹیڈیم کو ناقابل یقین قرار دیا ہے۔ وہ بہت خوش ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زبردست جناب۔ بابر اعظم نے لکھا ہے کہ کراچی ناقابل یقین رہا،
اب لاہور کی باری ہے، دیکھتے ہیں لاہور کی صورتحال کیا ہوتی ہے۔ تو لاہور آپ کو پتہ ہے لاہور ہے۔ قومی کپتان کی جانب سے شیئر کی گئی تصاویر میں پاکستانی کھلاڑیوں کو انگلینڈ کے بیٹرز کو آؤٹ کرنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے دیگر کھلاڑی کی جانب سے سنسنی خیز مقابلے میں فتح پر خوشی کے اظہار کے لیے مختلف پوسٹرز انہوں نے بھی شیئر کیے ہیں۔ حارث رؤف نے پلیئر آف دی میچ ٹرافی کے ہمراہ تصویر شیئر کرتے ہوئے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا ہے۔ شاداب نے لکھا ہے کہ میرا دل بند ہو جاتا۔ ہاں، شاداب کا انگلینڈ کے خلاف سنسنی خیز فتح پر رد عمل یہ تھا کہ وہ کہتے کہ اگر ہم کامیاب نہ ہوتے تو میرا دل ہی بند ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہیں فاسٹ باؤلر نسیم شاہ نے حارث رؤف نے کھیل کو تبدیل کر دیا۔ نسیم شاہ نے کہا کہ حارث رؤف نے کھیل کو بالکل ہی تبدیل کر دیا۔ محمد نواز نے ضروری بریک تھرو دیا اور آصف علی آپ کے چھکوں نے تو کمال ہی کر دیا، ایک یاد تازہ کر دی۔ نسیم شاہ نے رضوان کی تعریف کرتے ہوئے لکھا کہ رضوان تسی گریٹ ہو۔ اچھا، اب ہم بات کریں گے فٹ بال کے حوالے سے۔ پاکستان فٹ بال ٹیم کے لیے برازیلی گول گیپنگ کوچ مارسیلو کوسٹا کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں۔ وہ یہاں پر کوچنگ کے لیے لاہور میں تشریف لا چکے ہیں اور جو ہے کیمپ اس کو جوائن کر لیا ہے۔ لاہور کا جو فٹ بال کا کوچنگ کیمپ ہے اس کو انہوں نے جوائن کر لیا ہے۔ مارسیلو کا کہنا ہے کہ دوبارہ پاکستانی ٹیم کے ساتھ منسلک ہونے پر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اور ان صلاحیتوں پر اعتماد کرنے پر میں پاکستان کا شکر گزار ہوں۔ اپنے تجربے کو بروئے لاتے ہوئے گول کیپرز کی کارکردگی میں نکھار لانے کی بھرپور کوشش کروں گا اور پاکستانی کھلاڑیوں میں صلاحیتوں کی کمی نہیں ہے، مناسب رہنمائی اور ٹریننگ سے اہداف حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے شوبز کے حوالے سے۔ شوبز کے حوالے سے ہمارے پاس جناب سیدہ طوبہ جو کہ سابقہ اہلیہ عامر لیاقت، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، عامر لیاقت صاحب کی جو سابقہ اہلیہ ہیں طوبہ صاحبہ، انہوں نے کہا ہے کہ شادی سے قبل ہی میں شوبز انڈسٹری سے وابستہ تھی اور انہوں نے کہا کہ 18 برس کی عمر میں نے شوبز کی انڈسٹری میں قدم رکھا، لیکن شادی کے بعد پھر میں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ میں اس کو مسلسل جاری رکھوں اور پھر میں نے شوبز انڈسٹری کو مسلسل اپنے ساتھ منسلک کر لیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنی زندگی کے معاملے میں تھوڑا سیریس ہوتی ہوں کیونکہ عامر لیاقت کی وفات کے بعد میں بہت زیادہ ٹرولنگ کا شکار ہوئی، لوگوں نے بہت تنقید بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی دکھی ہوئی لوگوں نے جو مجھ پر باتیں کی ہیں۔ اس کے بعد کیونکہ میں بھی انسان ہوں، میں بھی دل رکھتی ہوں اور مجھے بھی غصہ آتا ہے، لیکن میں نے اپنے غصے پر کنٹرول کیا اور میں نے یہی کوشش کی ہے کہ میں خود کو مضبوط رکھوں اور خاموشی اختیار کروں، کیونکہ تمام تر معاملات کا حل جو اس قسم کی باتیں ہو رہی تھی، میری بے عزتی بھی ہو رہی تھی اور مجھے زد میں لیا جا رہا تھا، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں خاموش رہوں اور خاموشی ہی بہتر ہے، کیونکہ جواب سوال جب ہوتے ہیں تو یہ ایک ایسی آگ ہے جو بھڑکتی ہی رہتی ہے، اگر جواب دیتی رہتی یہ بجھتی نہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں خاموش رہوں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ماڈل ہیں مشکلیم، انہوں نے انکشاف کیا کہ 2013 میں ان کے والد نائجیریا میں اغوا ہوئے تھے، 9 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، وہ ابھی تک بازیاب نہیں ہو پائے۔ تو ان کو کہنا ہے کہ ہماری جو والدہ ہیں انہوں نے ہمیں بڑی بہادری سے سیو کیا، ہمیں ہماری تربیت کی، ہمیں تعلیم دلوائی۔ میرے والد صاحب اچھے تھے، اسٹرانگ تھے فنانشلی، تو ان کے جو پیسے تھے ہمیں ان کے بعد کوئی تکلیف نہ ہوئی، ہمیں محنت نہ کرنی پڑی، ہماری والدہ نے اس پیسے سے ہماری اچھی پرورش کی اور آج ہم مناسب اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ہیں انہوں نے اپنے حوالے سے بات ہمیں بتائی۔ اس کے بعد ہم انڈین اداکارہ جیکلین کی بات کریں گے تو جناب ان کو ریلیف مل گیا ہے، 200 کروڑ کی منی لانڈرنگ کے حوالے سے وہ نامزد تھیں۔ اس کے بعد وہ پیش ہوئی ہیں اس میں عدالت میں، وہ آج دہلی کی عدالت میں پیش ہوئی ہیں، پٹیالہ کی عدالت میں پیش ہوئی ہیں۔ انہوں نے عبوری ضمانت کی درخواست دے رکھی تھی جس پر ان کو ضمانت دے دی گئی ہے، ضمانت ان کی منظور ہو گئی ہے۔ یہ ہے جیکلین کے حوالے سے، اور شوبز کے حوالے سے ہمارے پاس خبریں۔ بہت شکریہ شازیہ صاحبہ ہمیں شوبز کی خبروں سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ شازیہ صاحبہ نے ہمیں سٹی کی خبروں سے بھی اپڈیٹ کیا اور سپورٹس کی خبروں سے بھی اپڈیٹ کیا۔ اب روزنامہ بلدیات کی کیا اہم خبریں ہمارے ساتھ موجود ہیں قدوس منہاج صاحب، ان سے جانتے ہیں کہ ہمارے پاس روزنامہ بلدیات کی کیا اہم خبریں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی، سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ بتائیے گا آپ کے پاس روزنامہ بلدیات کی کون سی اہم خبریں؟ ایک خبر تو یہ ہے جی کہ لاہور میں جو زیر زمین واٹر سپلائی لائنیں ہیں ان کی تبدیلی کے لیے اب کام شروع کر دیا گیا ہے
اور لاہور کے 13 حلقوں سے ابتدائی طور پر زیر زمین پائپ لائن کو تبدیل کیا جائے گا۔ دوسری خبر بڑی یہ ہے جی کہ لاہور میں اینٹی کرپشن والے متحرک ہو گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی کرپشن ہوگی ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے، اور سرکاری جو ہماری وہ ہے اثاثے ہیں ان کی حفاظت کی جائے گی۔ اس کے علاوہ وہ ملے ہیں وزیر اعلیٰ نے سرکاری اسپتالوں میں جگر کے پیچیدہ علاج اور سرجری کے لیے بھی ہیلتھ کارڈ کا استعمال کو جائز قرار دے دیا ہے۔ بہت شکریہ قدوس منہاس صاحب ہمیں روزنامہ بلدیات کی اہم خبروں سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ مزید روزنامہ امرا اور روزنامہ بلدیات کی خبریں جاننے کے لیے روزنامہ امرا اور روزنامہ بلدیات کا مطالعہ ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان عریج ادریس کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔